شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جموں و کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ نے حق کے خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ قوم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان کے دشمنوں کو کچل دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوچ اور عمل کی یکسانیت سے آگے بڑھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے ارکان کو اپنے گزشتہ روز کے دورہ کوئٹہ کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دی گئی تجاویز پر عمل درآمد کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام سیاسی قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست کی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ آج سینیٹ اجلاس کے دوران سینیٹرز کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی عملداری کو قبول کرنے والوں کی تشویش کا ازالہ کریں گے، مگر کسی کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ایوان کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے حالیہ دورہ کوئٹہ کے دوران بلوچستان کے تمام شراکت داروں سے ان کے مسائل کے حل کے لیے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بلوچستان کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کو 5 ارب روپے فراہم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ 8 ارب روپے صوبائی ڈویژنز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رقم مقامی مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 26 اگست کی رات ہونے والے حملوں کا مقصد STO کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا تھا، جو اکتوبر میں پاکستان میں منعقد ہوگا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے مسائل کے حل کے لیے سیاسی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بلوچستان کے ضلع کیچ، پنجگور اور یوب میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 26 اگست کے بزدلانہ حملوں کے تمام مجرموں، سہولت کاروں اور معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مفاہمت آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بنگلہ دیش حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران طے پائی۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے مزید اتفاق کیا کہ وسیع تر علاقائی تعاون جنوبی ایشیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پروفیسر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور بنگلہ دیش کی سماجی و اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی اہمیت واضح کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مذہبی اور ثقافتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تجارتی تعلقات، ثقافتی تبادلوں اور عوامی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
بنگلہ دیش حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے ٹیلی فون کال کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ جموں و کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے کشمیریوں کے حق کی خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کیمرون میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کی 50ویں میٹنگ کے موقع پر اپنے اجلاس میں رابطہ گروپ نے جموں و کشمیر کے تنازع کے جلد اور پرامن حل پر زور دیا۔ رابطہ گروپ نے متفقہ طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے حتمی حل پر منحصر ہے۔ سیکرٹری خارجہ محمد صالح سجاد قاضی نے رابطہ گروپ کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ اور اب کرکٹ۔ راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔